اچھا، ہاؤس جاب کے دوران ویسے تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو انسان نہیں بھولتا، لیکن ایک واقعہ جو آج تک میں نہیں بھولا۔ ایمرجنسی ہو رہی تھی اور پیشنٹ آ رہے تھے، ایک آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، ایک آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، اور میں کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا تھا۔ تو اسی دوران ایک پیشنٹ کھڑا ہو کے منہ میں کچھ نہ کچھ بول ہی جا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا ہوں، میں نے اس کے پیشنٹ کو چیک کیا ہے۔ چیک کرنے کے بعد اس نے مجھے بولا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن کسی نے مجھے چیک نہیں کیا اور آپ لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اس وقت میں ہاؤس جاب کر رہا تھا میڈیسن کی۔ میں ایک وقت رکا ہوں، میں ہنسا ہوں، اور میں نے بولا کہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ میں لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہوں؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ لوگ ہمارے ٹیکس پہ، آپ لوگ ہمارے پیسوں پہ عیشیاں کر رہے ہو، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہو۔ میں نے ایک گہرا لمبا سانس لیا اور سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ میں کتنے لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہوں۔ اب تو چلو جو نیو ہاؤس جاب جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو گورنمنٹ نے ایک پے مقرر کر دیا کہ ہاؤس جاب ان پیڈ نہیں ہوگی، لیکن 2019 میں جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو اس وقت مکمل طور پہ کسی بھی قسم کی، خاص طور پہ جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی قسم کی پے مل جائے، اور جو ڈیوٹی آورس تھے وہ 32، 38 اور 24 اور سے زیادہ، اور مشکل سے ہی کوئی ہفتے میں کوئی دن ہوتا تھا کہ جب میڈیسن میں ہفتے میں 1 یا 2 دن جب ڈیوٹی اور 6 یا 8 گھنٹے ہوتے تھے۔ جب میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ میں ایک ہاؤس آفیسر ہوں اور پچھلے 1 سال سے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے مجھے، اور میں بغیر کسی پے کے اتنے گھنٹے کام کر رہا ہوں، تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں ایسے تو ڈاکٹر نہیں کرتے۔ تو میں نے اس کو مزید بتایا کہ یہ ہاؤس جاب کے دوران 1 سال بغیر پے کے میں کام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اور کسی قسم کا کوئی چارج نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں ٹپیکلی یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ ڈاکٹر ہے تو اس کی پے لاکھوں میں، یا وہ لاکھوں روپے کما رہا ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایک میڈیکل آفیسر جو ہے وہ بمشکل سے اتنا کما سکتا ہے کہ اس کے ڈیلی کے اخراجات نکلتے ہیں۔ ایک ہاؤس آفیسر صرف اتنا کماتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ آگے ہاسپٹلز میں صرف اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ٹیکسیز پہ لاکھوں یا کروڑوں روپے کھا رہے ہو اور ہمیں بدلے میں کچھ دے نہیں رہے۔ خاص طور پہ جو نچلے ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں، میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں، پوسٹ گریجویشنز ہوتے ہیں، ان کی پے اتنی ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے اخراجات مکمل کرتے ہیں، اور انہی اخراجات کے وزن کے نیچے یہ لوگ آپ لوگوں کی بہت اپنی طاقت سے بہت زیادہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اگلے انسان دکھ میں رہے اور وہ اس کو ٹریٹ نہ کرے، خاص طور پہ کوئی ڈاکٹر ہو۔ تو ایمرجنسی میں خاص طور پہ یہ کنڈیشنز ہوتی ہے کہ لوگ اس بات کا آ کے ڈاکٹرز کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جب ایمرجنسی کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے، تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا، اور سارے کے سارے پیشنٹس کو جو کریٹیکل ہوتے ہیں ان کو پہلے ٹریٹ کرنا، اور جو نان کریٹیکلز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا بعد میں ٹریٹ کرنا۔ ایمرجنسی میں زیادہ تر یہ مسئلہ یہی آتا ہے کہ ایک ہیڈ ایک کا پیشنٹ ایمرجنسی میں آ جاتا ہے، جس کو ایک نارمل ہیڈ ایک ہوتا ہے، کف ہوتا ہے، ایک نارمل فیور ہوتا ہے، وہ آ کے زیادہ شور بچاتا ہے کہ اس کو پہلے ٹریٹ کیا جائے، بنسبت کہ وہ کہ جو کارڈک پیشنٹ اندر ایمرجنسی میں آئی سی یو میں یا پھر انٹینسیو کیئر یونٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو زیادہ ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری ایک عام عوام کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر کبھی بھی کسی پیشنٹ کا برا نہیں چاہے گا۔ کووڈ آیا، پوری دنیا کی جو سچویشن ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے تھی، تو لیکن ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلا وہ یہ ٹرینڈ چلا کہ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو انجیکشن لگاتا ہے اور مار دیتا ہے۔ بہت سے پیشنٹ میرے پاس بھی آئے، او پی ڈی میں بھی آئے، اور آ کے انہوں نے صرف یہی بولا ہے کہ ایک پیشنٹ کو ہم لے کر گئے ایمرجنسی میں، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور وہ ہمارا پیشنٹ مر گیا۔ میرا سوال ان سے یہی ہوتا تھا کہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انسان، کوئی کسی کو مارے گا؟ وہ کہتے تھے ہاں پیسوں کے لیے مار رہے ہیں۔ تو مطلب ہماری عوام کی یہ مینٹیلٹی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، اگلے بندے کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ ایک جو بندہ جس نے اپنی زندگی کے 20 سال ایک میڈیکل فیلڈ میں لگا دی ہیں، سارا دن پڑھ کے، سارا دن قوم کی خدمت کر کے،
تو اس کو اگر آپ منہ پہ ایک بار بھی یہ چیز بول دیتے ہیں کہ آپ یہ صرف اور صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ لوگ ہمارے ٹیکسوں پہ پل رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات اگر ایک اچھے ڈاکٹر کو، ایک ایماندار ڈاکٹر کو جو کہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو اور وہ صرف اور صرف بیزی ہونے کی بنا پر آپ کو پراپر ٹائم پہ نہ چیک کر پا رہا یا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا کیونکہ پیشنٹ کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ایسی باتیں کریں گے تو اس کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر کیا چیز کیا گزرے گا؟ وہ اس کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے مزید اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے بہت کم ہیں، لیکن اگر دن میں ایک دو لوگ اس طرح کے آ جائیں تو ایک ڈاکٹر کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سارا دن صرف یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں ایسی قوم کی خدمت کر رہا ہوں اور بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے۔ شکریہ۔